وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہم مسلمانوں کے لیے روزے فرض کر دیے گئے اور اسی ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا کہ اس مہینے میں کس قدر اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ جن کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ دعاؤں کی قبولیت کے منتظر لوگوں کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے، ایک عجیب سی راحت اور سکون اترتا ہے۔ ارے یہ تو برکتوں کا موسم بہار ہے کہ جب برکتوں کے نزول کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور اللہ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا خوبصورت عنوان ہے رمضان المبارک کے فضائل و برکات۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو اللہ رب العزت کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں پھر سے یہ پیارا مہینہ نصیب کر دیا اور ہمارے لیے بخشش اور دعاؤں کی قبولیت کا موقع فراہم کر دیا۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ، جو کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ ہمارے لیے برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہم مسلمانوں کے لیے روزے فرض کر دیے گئے اور اسی ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ رمضان نہ صرف عبادات کا موسم ہے بلکہ روحانی تربیت، صبر، تقوی اور قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو دلوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی بڑے پیارے انداز سے اس ماہ مبارک کی فضیلتیں سمجھا دی گئی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1899 میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اب یہ حدیث مبارکہ پڑھنے سے معلوم ہوا کہ اس مہینے میں کس قدر اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ جن کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ دعاؤں کی قبولیت کے منتظر لوگوں کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1753 میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ تو ہم مسلمانوں کے لیے سنہری موقع ہے جس سے محروم نہیں رہنا بلکہ مستفید ہونا ہے انشاءاللہ۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی راحت اور سکون اترتا ہے۔ ارے یہ تو برکتوں کا موسم بہار ہے کہ جب برکتوں کے نزول کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو گناہوں کی زنجیروں سے آزاد کر کے اپنی محبت میں باندھ لیتا ہے۔ یہ وہ پیارا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت ہر دروازے پر دستک دیتی ہے۔ سبحان اللہ! روزے داروں کے لبوں کی پیاس، ان کے دل کی پاکیزگی یہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ سب کچھ ہے اور ہر رکوع و سجدہ اللہ کی قربت کا ایک نیا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے رمضان کو اتنا خاص کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ توبہ اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی جب رمضان المبارک کی برکتوں میں قدم رکھتے ہیں تو ان کے دل بدلنے لگتے ہیں اور آنکھیں ندامت سے برسنے لگتی ہیں اور زبان اللہ سے استغفار کرنے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 760 میں مذکور ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ ماہ مبارک ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سب کچھ دنیا نہیں بلکہ آخرت کی تیاری اس دنیا میں کتنی ضروری ہے۔
भूख और प्यास की तड़प के बावजूद एक कतरा पानी भी हम नहीं पीते ताकि अल्लाह के हुक्म की तकमील कर सकें। और सबसे जरूरी बात यह है कि रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं। समझिए कि रोजा है क्या, बल्कि ये आंख, जुबान, दिल और नीयत को भी इसके जरिए पाकीज़ा करने का नाम है। तभी तो असल मकसद यानी तकवा नसीब होगा। यही वो बाबरकत महीना है कि जब कुरान की तिलावत दिलों को रोशनी अता करती है, जब सहरी की बरकतें जिस्म को ताकत बख्शती हैं और जब इफ्तार के लम्हात दुआओं की कबूलियत की खुशखबरी सुनाते हैं, जब हमारे नेक अमाल से जिंदगी जन्नत के बागों की खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। रमजान की आखिरी 10 रातें तो खास तौर पर रहमतों की बरसात है, जिस पर हम अगली नशिस्तों में जरूर गुफ्तगू करेंगे। कैसी खूबसूरत घड़ियां हैं कि रमजान के पहले अशरे में रहमत नाजिल होती है, दूसरे अशरे में हमारे लिए मगफिरत के तोहफे होते हैं और तीसरे अशरे में जहन्नुम की आग से आजादी होती है। ये महीना तो दरअसल हर साल तोहफा बनकर आता है, लेकिन किसको मालूम कि कब इंसान का सफर मुकम्मल हो और दोबारा जिंदगी रमजानुल मुबारक तक पहुंचने का मौका दे या नहीं। तो फिर इन लम्हों को बहुत कीमती जानिए। हम सब मेहमान हैं और ये दुनिया इम्तिहान गाह है। बस जो वक्त मिल रहा है उसे जाया हरगिज ना करें। इस महीने को पा लिया तो जान लें कि इसका हर लम्हा बहुत कीमती है। आज गुनाहों से तौबा कर लीजिए और इसी रमजानुल मुबारक हमेशा के लिए कुरान मजीद से अपना रिश्ता जोड़ लीजिए। अपने दिलों को साफ कर लीजिए। क्या पता यही वो रमजान हो जो हमारी तकदीर को बदल दे इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं कि हमें इस रमजान को जिंदगी का बेहतरीन रमजान बनाने की तौफीक अता फरमाए, अपनी रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत से हमें माला माल फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल कर ले और इस महीने के सदके हमें जन्नत का हकदार बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।